پاکستان میں پاکستانی جمہوریت میں جو اٹسلف کافی فرجائل ہے، لیکن پھر بھی ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی طبقے ہیں ان کو آواز ملے، اور ریلیجس مائنورٹیز کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. لیکن ایک کنسرن یہ ہے جو ریلیجس مائنورٹیز کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ ان کے جو نمائندے ہیں ان کے پاس اتنے اختیارات ہوتے نہیں ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کے مسائل کا حل تلاش کر سکیں. آپ نمائندے ہیں، حکومت میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنسرن ہے ریلیجس مائنورٹیز کا درست ہے؟ کیا بہتری ہونی چاہیے اس ریپریزنٹیشن کے سسٹم میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ریلیجس مائنورٹی نہیں، جن کو ہم میجورٹی کہتے ہیں، ان کے نمائندوں کا بھی یہی کنسرن ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اور ہم نمائندگی نہیں کر پاتے. تو یہ تو پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے، اور اس میں پھر جو زیادہ ظاہر ہے پھر جن کے پاس اس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے منورٹی اور میجورٹی کی تفریق کی گئی ہے، تقسیم کی گئی ہے، تو ظاہر ہے ان کے احساسات بھی ذرا فرق ہوتے ہیں، ان کو چیزوں کو محسوس کرنے کا انداز بھی فرق ہوتا ہے، تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے بے شمار ہمیں ایسے وہ نظام دیے گئے ہیں جس سے جو ہے وہ نمائندگی کے چننے کا جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بات بالکل کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جی کوئی ایسا نظام لایا جائے کہ جس میں منورٹی اور میجورٹی کو مذہب کی بنیاد پر اپنے نمائندے چننے کا حق دیا جائے. یہ بالکل قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ایک پاکستانی قوم کو مضبوط توانا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک مخلوط انتخابات کی جو بات ہے اس کو کرنا چاہیے اور اس کو مضبوط کرنا چاہیے. آج میں بحیثیت ایک مسیحی پاکستان کے ہر حلقے میں اپنا نمائندہ سمجھتا ہوں کہ وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے. چاروں صوبوں میں ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ میں ان کو ووٹ کر سکتا ہوں، وہ میرا ووٹ مانگنے مجھ سے آتے ہیں، تو میرے نمائندے تو ہر جگہ ہیں. ہاں یہ ضرور بات ہوئی ہے کہ چونکہ جو ڈپرائیو کمیونٹیز ہیں یا وہ اکائیاں جو براہ راست اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے مذہب کے ماننے والے یا ان کے جو فیلوز ہیں جو ہم مذہب لوگ ہیں وہ ان کا اسمبلیوں میں جانا مشکل ہے، تو ریاست نے یہ جو ارینجمنٹ کیا ہے کہ جس میں مخصوص نشستوں کے ذریعے نان مسلم کمیونٹیز کو وہ نمائندگی دیتے ہیں صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، تاکہ اس تاثر کو ختم کیا جا سکے کہ جی نان مسلم کمیونٹیز اسمبلی میں نہیں جا سکتے. لیکن ہمارے پاس ایسی بھی مثالیں ہیں کہ جنرل سیٹس پر جو ہے وہ نان مسلم جو پولیٹیکل ورکر ہیں وہ الیکشن جیت کر بھی آئے ہیں. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی جو ریزرو سیٹس والے جو لوگ ہیں وہ بہتر نمائندگی نہیں کر سکتے، تو میرا سوال اپنے ان دوستوں کے ساتھ اکثر اور بیشتر ہوتا ہے کہ کوئی ایسے 3 نام اگر آپ گنوا دیں جو بحیثیت مسیح سیاستدان آئے اور انہوں نے نام کمایا اور جن کی خدمات کو آج تک ہم یاد رکھتے ہیں، جن کی لیڈرشپ کو آج تک ہم یاد رکھتے ہیں، تو 2 نام تو بڑی آسانی سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایس پی سنگھا صاحب، شہباز بھٹی صاحب. یہ دونوں افراد جو ہیں وہ ریزرو سیٹس کی بنیاد پر آئے ہوئے تھے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی نظام مکمل طور پر خراب ہوتا ہے، کہیں پر اس پولیٹیکل ورکر کی ول کا بھی تعلق ہوتا ہے. وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ ہم جس پریارٹیز لسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو بندہ اس میں پارٹی نے دیا ہے اس کی پہلی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ جو پارٹی قیادت ہے جو میٹر کرتی ہے مجھ سے وہ راضی رہے. یہ سب جانتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے یا یہ ہے ہی نہیں، یہ تاثر غلط ہے؟ دیکھیں کیشف صاحب، عرض یہ ہے کہ جب آپ صرف اپنی قیادت کی خوشامد میں ہی لگے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پارٹی کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ آپ صرف خوشامد میں 5 سال ضائع کر چکے ہیں. اور اگر آپ اپنی کمیونٹی اور پارٹی لیڈرشپ میں ایک پل کا کردار ادا کریں گے، ایک وکیل کا کردار ادا کریں گے، تو پھر آپ کی سٹینڈنگ فرق ہوگی. پاکستان میں اس ریزرو سیٹس کے پروسیس میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مسلسل 3 بار
پارلیمان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنایا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ پارٹی کی لیڈرشپ کی خوشامد کے سبب وہاں پر پہنچے ہیں۔ کہیں نہ کہیں انہوں نے اس کمیونٹی جس کی بنا پر ان کو پارلیمان میں رکھا گیا، اس کے درمیان اور اس پارٹی کی جو بھی پولیٹیکل جو فلسفی ہے اس کے درمیان جو بہترین اگر بریجنگ کا اس نے رول پلے کیا ہے تو اس کے سبب سے وہ ریپیٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس سیاسی ورکر کو جو اس کی سیاسی جہاں پر اس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جو اس کی ذہنی سکون ملتا ہے، اس میں جب جاتا ہے تو وہاں پر اس کے حساب سے اس کے پولیٹیکل جو پروگرام کو لے کر لوگوں میں نہیں جاتا یا لوگوں کو سیاسی جماعت پہ نہیں لاتا یا اپنی کمیونٹی کے اصل مسائل ان کا تدارک ان کا حل اپنی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس تک نہیں پہنچاتا، تو ظاہر ہے وہ ایک زندہ لاش ہوتی ہے، اس کی زیادہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی عمر، وہ ختم ہو جاتے ہیں ایک ٹینیور دو ٹینیور۔ اچھا، آپ نے کہا کہ جہاں آئیڈیالوجی ملتی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں ریلیجس مائنورٹیز کے حوالے سے بہت ان کے حقوق کے حوالے سے بہت گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ وہ فورس کنورژن کے حوالے سے لا میکنگ ہو، کم عمری کی شادی کے حوالے سے بات ہو، یا ایون میں اگر یہ کہوں گا کہ ہم ریپرزنٹیشن کی اگر بات کریں تو اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل سیٹس میں ٹکٹس دیں غیر مسلموں کو اور وہ جیت کے اسمبلی میں آئے۔ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا سندھ کے اندر، یہ ٹرینڈ پورے پاکستان میں کیسے سیٹ ہو سکتا ہے؟ کیسے اگزامپل بن سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کے عمل سے لگتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یہاں کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں جن کو مذہب کی بنیاد پر مختلف اکائیوں میں تقسیم کر کے ان کی شناخت بنائی گئی ہے، ان کے لیے عملاً کچھ کام کیے جائیں۔ مثال کے طور پر 5% جاب کوٹا، یہ ایک ایسا افرمیٹیو ایکشن تھا جس کی بنا پر جو ریلیجس منورٹیز کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا، ایک ایسا ایک دروازہ ان کے لیے کھولا گیا کہ جہاں پر وہ اپنی صلاحیت قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں پر جو مین سٹریم کے جو یا میجورٹی کے جو لوگ ہیں کہیں پر اگر ان کی صلاحیت میں تھوڑا سا فرق ہے تو وہاں پر کوٹے کی بنیاد پر ان کو ترقی کی منازل کو طے کرنے میں ان کو ان کے سفر میں ان کی مدد کی جائے۔ دوسری بات، ریاست کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نمائندگی دی اقلیتوں کو، دروازے کھولے زرداری صاحب نے جو پچھلا دور حکومت تھا۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس تاثر کو ختم کیا جائے کہ جی ہماری مسلم برادری جو ہے وہ جو نان مسلم کمیونٹیز کو ووٹ نہیں دیتے، تو میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس سیاسی تاریخ کا آغاز کیا ہے سندھ میں، اس میں 2 ممبر صوبائی اسمبلی اور 1 ممبر قومی اسمبلی نان مسلم کمیونٹی سے لیا، ہندو کمیونٹی سے لیا، اور اس تاثر کو ختم کیا کہ جو قیادت ہے یا خدمت ہے وہ صرف مذہب کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے۔ اور اس میں بھی جو سب سے ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ یہ جو 3 سیٹس جو آئی ہیں یہ ہندو ڈومینیٹنگ کانسٹیٹوئنسیز نہیں ہیں۔ یہ سب سے مزیدار بات ہے میرپور خاص سٹی کی شہر کی سیٹ جہاں سے ہری رام صاحب جیتے ہیں، یا جامشورو سے گیان چند اسرانی، یا ہمارے MNA صاحب جو ہیں، یہ تینوں حلقے جو ہیں یہ ہندو ڈومینیٹنگ ایریاز نہیں ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر جو لیگیسی ہے، جو خدمات ہیں ان ایریاز میں، وہاں پر وہ آئے اور انہوں نے پارٹی کو ووٹ دیا۔ اور یقیناً جنرل الیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ 50% اپنی شخصیت سے الیکشن جیتتا ہے۔ اگر یہی ایکسپیریمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں دہرائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زمین بڑی زرخیز ہے۔ ہمارے پاس جوہن آباد کا حلقہ ہے، 50,000 سے زائد یہاں پر کرسچن ووٹ ہیں۔ سیالکوٹ میں چلے جائیں جہاں سے خواجہ آصف صاحب جیتے ہیں، 25,000 سے زائد ووٹ ہیں۔ بہار کالونی کا حلقہ ہے، اور پھر فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، راولپنڈی ہے، خانیوال ہے، بہت بڑے بڑے حلقے ہیں کرسچنز کے۔
اور اس پہ بالکل یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ کرنی چاہیے غور و خوض. اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے تو پاکستانی اقلیتوں کی، مذہبی اقلیتوں کی شاید 95% سے بھی زیادہ آبادی بہت ہی پچھڑے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتی ہے. دلت ان کو کہا جا سکتا ہے، وہ کرسچن کمیونٹی ہو، شیڈول کاسٹ ہندو ہو، آپ کے سامنے ہے. ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بہت کم رہی ہماری اسمبلیوں کے اندر، ہماری پارلیمنٹ کے اندر. وہ بھی میرا خیال تھوڑا بہت پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی انیشیٹو لیا، کٹومل صاحب کی صورت میں، کرشنا کماری کی صورت میں. اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے فکس ہونا چاہیے؟ دوسری پارٹیوں کو اس کے اوپر کیا غور و خوض کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس بات پر بلیو رکھتی ہے کہ اگر کسی شخص میں صلاحیت قابلیت ہے، وہ پارٹی کے ساتھ ڈیڈیکیٹ ہے، لائل ہے، تو وہ آگے بڑھے. لیکن پنجاب کے حوالے سے خصوصی طور پر یہاں پر جیسے سندھ میں ہمارے پاس بہت بڑی بڑی کانسٹیٹوئنسیز ہیں ہندو کمیونٹی کی، ہندو بھائیوں کی، اور وہاں سے ہم ایک غالب اکثریت سے جیتتے بھی ہیں ہمیشہ. پنجاب میں بھی ہم اگر یہ ایکسپیریمنٹ کریں تو اس کا ہمیں رزلٹ ملے گا.